انسان بھی خوگر محکومی ہے، پسند کرتے ہیں اس بات کو، کوئی ڈنڈے والا ہونا چاہیے۔ اور ڈنڈے والا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میرے لیے لوگوں کے دل کھلے ہوئے ہیں تو پھر مجھے آنا بھی چاہیے۔ تو دونوں چیزیں مل کے، یعنی جو مارنے والا ہے وہ بھی اپنے اندر شدید داعیہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونا ہے، اور لوگ بھی مرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے نتیجے میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بندوق یہاں لوگوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہت نے اس کو وجود بخشا تھا اور وہ اب بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے اور یہی دیکھتی ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کشمکش، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک جمہوری طریقے سے ملک بنایا تھا، جمہوری روایات قائم کی تھیں، وہ ایک سیاسی جماعت بنائی تھی، ایک سیاسی جماعت نے آزادی کی تحریک چلائی تھی۔ تو ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ ہے، تو کشمکش ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے سب سے جو خطرناک معاملہ ہے یہ جمہوریت کیا ہے، امرهم شورا بینہم کیا ہے، عام آدمی کو اختیار دیا گیا ہے۔ حکومت تم ہو، تمہیں فیصلہ کرنا ہے، تمہارے فیصلے کو بردری حاصل ہے، بندوق تمہارے ماتحت رہے گی۔ بندوق سے یہ منوانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی آدمی کے پاس بندوق ہو اور ہم نہتے اس کو لیکچر دے رہے ہوں، فلسفہ بگاڑ رہے ہوں، کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس وقت بھی آپ دیکھیں لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، لوگ ان کو مسیحا سمجھتے ہیں، یعنی جن کو نفرت کا ہدف بن جانا چاہیے وہ مسیحا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے بندوق، بادشاہت، استبداد، آمریت، یہ کہے گی آپ کو کہ ہم قانون کی پابندی کر رہے ہیں، یہ قانون شکنی کرے گی آپ کے سامنے، یہ سازشیں کرے گی آپ کے سامنے۔ اس کی پوری تاریخ ہزاروں سال تک پہلے بھی تاریخ یہی ہے۔ اس وجہ سے کسی باضمیر آدمی کو ایک لمحے کے لیے اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اعلان کرنا چاہیے اس بات پر کہ بادشاہی یا خدا کے ہاتھ میں ہے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن پر حکومت قائم ہونی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کا خیال ہے آسانی سے پانی جائے گی؟ اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے بھرتی کیا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ خدمت انجام دیں، اور ہمارے منتخب کردہ رہنماؤں کی قیادت میں انجام دیں، ان کے حکم کے تحت انجام دیں۔ اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تو اس کو چونکہ اپنے دین و ایمان کا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے برسوں سے جمہوریت کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہی خدا کا فیصلہ ہے، یہی خدا کا منشا ہے۔ بندوق میرے پاس تو میں آپ کے حکم پر عمل کروں؟ تو اصل میں یہ وہ شیطنت ہے جو بادشاہوں کے اندر بھی بولتی ہے اور آمروں کے اندر بھی بولتی ہے۔ یہ اصلاً قانون شکن ہوتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی کے احکام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں اصل قانون ان کی خواہش، ان کی مرضی اور ان کی رضا ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ خناس ہے جو اصل میں قوموں پر حکومت کرتا اور اسی طریقے سے صدیوں سے لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، اور لوگ پھر خوگرے غلامی ہو جاتے ہیں، خوگرے محکومی ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر بڑے اطمینان کے ساتھ قصیدے پڑھتے ہیں، گیا ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے، اس کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ قانون شکن لوگ، ظاہر ہے کہ قانون کی حکمرانی تو یہ کبھی مان ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہوتی، اس کے راستے نکالتے ہیں، اس کی تدبیریں کرتے ہیں، اس کے لیے انجینئرنگ کرتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں آپ جہاں دیکھیں گے دنیا پوری اسی تاریخ سے گزری ہے۔ یہ انگلستان جو اب آپ ہے جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، ذرا 1215 کے بعد کے حالات پڑھیے نا کیا ہوا۔ اصل میں وہ تاریخ جو وہاں گزر چکی ہے، ہم اس تاریخ سے گزر رہے ہیں، لیکن دنیا جس جانب بڑھ رہی ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخری فتح بہرحال انہی لوگوں کو ہونی ہے جن کو خدا نے یہ حق دیا ہے کہ حکومت تمہاری مرضی سے قائم ہوگی، تمہاری رائے سے قائم ہوگی، اور جن کو تم اپنا نمائندہ منتخب کرو گے وہی ہیں جن کا حکم مانا جانا چاہیے۔